آپ نے بتایا کہ سورہ فاتحہ کا مطلب وہی ہے جو اس کا نام ہے، فاتحہ، اوپننگ ہے، دروازہ۔ اس دروازے میں سے گزرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سبمیشن، اللہ تعالیٰ کی معبودیت اپنے اوپر قبول کرنا، اپنے آپ کو ہر وقت غلام تصور کرنا، اپنی آئیڈینٹی، مطلب تمہیں ہر وقت جب بھی کوئی تم سے پوچھے یا تم اپنے آپ سے پوچھو تو تمہارے اندر اپنی ایک شناخت ہو، وہ ہے عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب یہ جو بندے کا لفظ ہے نا، یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے، یہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ آج کل کی ٹرمینالوجی میں، ہمارے کلچر میں، یہی کمپلیکسز کی وجہ سے ہم اس کو غلام کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ لیکن انگلش میں ایک لفظ ہے جو اس کو پرفیکٹلی انسرکل کرتا ہے کہ اصل میں عبد کس کو کہتے ہیں۔ وہ لفظ ہے ریپرزنٹیٹو کا۔ آپ جس کے بندے ہوتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان اس کا بندہ ہوتا ہے جس کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو آپ پڑھتے ہیں کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے لگا ہوں، یہ خلیفہ 5 انگلیاں، ہاتھ، 2 بازو، آنکھیں، یہ نہیں تھا۔ وہ ریپرزنٹیٹو تھے اللہ کے زمین پر، ریپرزینٹ کرتا ہے خلیفہ جس کا وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بندہ ریپرزینٹ کرتا ہے اس کو جس کا وہ بندہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا یہ نواز شریف کا بندہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ نواز شریف کا غلام ہوتا ہے، وہ نواز شریف کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ عمران خان کا بندہ ہے، وہ عمران خان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب بندہ اور خلیفہ میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ بندہ اتھارٹی پر نہیں ہوتا، وہ صرف ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس پاور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ پاورز اس کو دے کے زمین پر بھیجا ہے۔ مثال کے طور پہ تم ہواؤں کو حکم دے دو، یہ چل پڑیں گی، وہ اللہ تعالیٰ کی پاورز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ پاورز کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو اس کو خلیفہ کہتے ہیں، اور جب وہ صرف اسٹیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو بندہ کہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو زمین پر ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کو بندہ کہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو زمین پر ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اب یہ پیورلی روحانی باتیں ہیں، یہ مقام کی باتیں ہیں۔ بندے کا مقام عبداللہ، یہ ایک بہت بڑا روحانی مقام ہے۔ یہ ایک کافی طاقتور روحانی آدمی ہوتا ہے، اور زمین پر جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے یہ بہت بڑا مقام ہے۔ تمام انبیاء اپنے اپنے وقت میں اور رسول اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بھی ہوتے تھے۔ اس خلافت کی وجہ سے معجزات ہوتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے تھے۔ تمام کے تمام انبیاء اللہ کے بندے تھے۔ اس لیے آپ کلمے میں بھی جب پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
تو خدا کے نظام میں جو پہلی آئیڈینٹی ہے کہ تم کون ہو زمین کے اوپر، خدا کے نظام، انسان کے نظام میں تم ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یہ سب انسان کا نظام ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے نظام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں جو سب سے پہلی آئیڈینٹی ہے کہ انسان کو کیا ہونا چاہیے، اللہ کیا چاہتا ہے انسان سے، وہ ہے بندہ۔ بندہ کہ تمہیں لازمی میرا بندہ ہونا چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ یہ شرط رکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اپنی پاورز میں کس پر اپلائی ہوتی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیرے بندے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں یہ ڈکلیریشن ہے کہ بندہ، وہ بول رہا ہے میری آئیڈینٹی، میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ ان پر اپلائی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جو وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر بعد میں ہوں، میں انجینئر بعد میں ہوں، یہ سارا کچھ تو میں پیسے کمانے کے لیے کرتا ہوں، یہ سب سائڈ پہ کرو، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں۔ ایاک نعبد، میں تیرا بندہ ہوں، پکی بات ہے یہ۔ جب میں قبر میں مروں گا تو جب فرشتے آئیں گے تو میں ہکا بکا نہیں بولوں گا، میں بولوں گا کہ وہ پوچھے گا تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے، کون ہو تم، میں کہوں گا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ میرے اندر انگرینڈ ہے، میں یہ نہیں بولوں گا میں امی کا بیٹا ہوں، ابو کا لاڈلا ہوں، دادے کا لاڈلا ہوں، میں بولوں گا میں تیرا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں فرشتوں کو بولوں گا میں تمہارے رب کا بندہ ہوں۔ یہ میری آئیڈینٹی ہے، میں نے ساری زندگی یہی گزاری ہے۔ میری سیلف آئیڈینٹی یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے تو ساری زندگی اس کے اوپر گزاری۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، اور ہم تجھی سے، اب چونکہ تیرے بندے ہیں ہماری تو آئیڈینٹی یہی ہے، میری تو اور کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے۔ میری شادی، میرے بچے، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں، یہ تو دنیا داری ہے ساری کی ساری۔ اصل میں تو میں تیرا بندہ ہوں، اور میں کبھی اس بات سے ٹلا نہیں ہوں۔ میں جب سویا ہوں میں تب بھی تیرا بندہ ہوں، میں نے جب کھانا کھایا میں تب بھی تیرا بندہ ہوں، میں جب بیٹھا ہوں میں تب بھی تیرا بندہ ہوں۔ میرے سر پہ، میرے شعور پہ سوار ہے یہ بات کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا ریپرزنٹیٹیو ہوں، میں سچ کا ریپرزنٹیٹیو ہوں، میں نور کا ریپرزنٹیٹیو ہوں، میں رحمان کا ریپرزنٹیٹیو ہوں، میں رحیم کا ریپرزنٹیٹیو ہوں، میں مالک کا ریپرزنٹیٹیو ہوں، میں رب کا ریپرزنٹیٹیو ہوں۔ میں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میرے پیچھے وہ ہیں، اور مجھے پکا حق الیقین ہے کہ میرے پیچھے وہ ہیں۔ خیال کی بات نہیں ہے کہ ہاں مروں گا اللہ میرے ساتھ یہ کرے گا وہ کرے گا وہ کرے گا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے ساتھ جو کرے گا اللہ کرے گا۔ اب جب میری یہ سیلف آئیڈینٹی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو اللہ بے نیاز ہے، وہ مجھے جنت میں بھی ڈال سکتا ہے، جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے، یہ ریلیونٹ ہے، یہ میں کوئی مقام نہیں بول رہا، میں تو صرف اپنی آئیڈینٹی بول رہا ہوں، میں تو صرف اپنی سیلف آئیڈینٹی، اپنی ایگزسٹنس بول رہا ہوں، اور میرا یقین کامل میری اس آئیڈینٹی پر ہے۔ دنیا کی ساری آئیڈینٹیاں آنی جانی چیز ہیں، جوانی آنی جانی ہے، بچپن آنا جانا ہے، بڑھاپا آنا جانا ہے، ریٹائرمنٹ کی زندگی ہوتی ہے، پھر میں جنرل بھی ہوں گا ختم ہو جاؤں گا، وکیل بھی ہوں گا ختم ہو جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو سب فضول باتیں ہیں ان دا اسکیم آف تھنگس۔ اصل بات، دائمی بات، ابدی بات یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے، وہ عمل کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل جو چیز ہے عمل کا، اس سے ایک رشتہ ہے صرف، اصل میں تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن میں بھی سمجھانے میں، مفہوم میں آپ کو کیفیت سمجھا رہا ہوں کہ عبداللہ کی کیفیت کیا ہے۔
عبداللہ کی کیفیت ہے کہ میں نور کا ریپرزنٹیٹیو ہوں، میں نور کا بندہ ہوں، میں نور کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں، اپنے چلنے میں، اپنے رشتوں میں، اپنی ہر چیز میں۔ میری آئیڈینٹی یہ ہے۔ نہ میں اپنا تعارف یہ کراتا ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میری آئیڈینٹی میرا فیتھ ہے، میرا فیتھ میری آئیڈینٹی ہے۔ میں صبح اٹھتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوتا ہوں، میں منہ دھوتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوتا ہوں، میں طہارت کرتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوتا ہوں، میں خاموش رہتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوتا ہوں، میں سوچتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوتا ہوں، میں اپنی بیوی کے ساتھ پیار بھری باتیں کر رہا ہوتا ہوں، میں تب بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، میں تب بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہوں، میں اپنے کتوں کا خیال رکھتا ہوں، میں تب بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہوں، میں اپنے جانوروں کا خیال رکھتا ہوں، میں تب بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہوں، میں اپنے دوستوں میں ہوتا ہوں، میں تب بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں میں ہوتا ہوں، میں تب بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہوں، میں اپنے ہر عمل میں اللہ کا بندہ ہوتا ہوں، اور وہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں میری اچھائیاں اور میری برائیاں، وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے میرا اخلاق، وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے میرا کیریکٹر، وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے میرا ایفرٹ اور میرا عمل، وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے میں نے کیا نہیں کرنا، کیونکہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں یہ بلٹ ان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آگے سے اللہ اس کا جواب کیا دے رہے ہیں، اس چوتھے جملے کا جواب وہ کیا دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اب مثال میں، مفہوم میں تمہیں اس کا مطلب سمجھا رہا ہوں۔ اب تم نے صحیح بات کی ہے، اب تم نے معاملہ بولا ہے جیسے اصل میں معاملہ ہے، اب تم نے معاملہ ایسے سمجھا ہے جیسے اصل میں معاملہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے سیدھی بات، قائم بات، پکی بات۔ یہ جو تم نے بولا ہے، یہ تم نے ایگزیکٹ پن پوائنٹ کیا، بلز آئے، اس کو بلز آئے نہیں کہتے، تم نے بلز آئے کیا۔ اب تمہیں سمجھ آئیے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے سیدھی بات کہ تو میرا بندہ ہے اور مجھ سے مدد مانگتا ہے۔ تو نہ دائیں دیکھتا ہے، نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ باپ کو دیکھتا ہے، نہ ماں کو دیکھتا ہے، نہ اپنے خاندان کی دولت کو دیکھتا ہے، نہ اپنے بینک بیلنس کو دیکھتا ہے، نہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، نہ اپنے بچے کو دیکھتا ہے، نہ اپنے فون کے اندر اپنے کانٹیکٹس کو دیکھتا ہے، نہ اپنے کریڈٹ کارڈوں کو دیکھتا ہے، نہ اپنے ملک کو دیکھتا ہے، نہ اس نظام کو، اس معاشرے کو دیکھتا ہے جس میں رہتا ہے۔ تو مجھ کو دیکھتا ہے جب تجھے مدد چاہیے ہوتی ہے۔ تیرے دماغ میں پہلی کال یہ آتی ہے کہ مجھے اللہ سے مدد مانگنی ہے، تیرے دماغ میں پہلی کال یہ نہیں آتی اس کو فون کرتا ہوں، اس کو بات کرتا ہوں، اس کو یہ کرتا ہوں، اس کو وہ کرتا ہوں۔ تیرے دماغ میں سب سے پہلے میں آتا ہوں، سب سے پہلے میں آتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو سب سے پہلے میں آتا ہوں، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں مخلوق کا بندہ نہیں ہوں، میں انسان کا بندہ نہیں ہوں، میں جن کا بندہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں وظیفوں کا بندہ نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے تو وظیفوں سے نہیں مانتا، تو ریکویسٹ سے مانتا ہے، تیرے پہ کسی کا زور نہیں چل سکتا، تیرے پہ صرف اور صرف ایک زور چلتا ہے، اور کوئی زور تیرے پہ نہیں چلتا، اور وہ زور چلتا ہے بندگی کا۔ تو اپنے بندے کے لیے قیامت برپا کر دیتا ہے، تو اپنے ایک بندے کے لیے پورا پورا ملک اجاڑ دیتا ہے، تو اپنے ایک بندے کے لیے پورا پورا ملک آباد کر دیتا ہے، تو اپنے ایک بندے کے لیے چاند توڑ دیتا ہے، ایک بندے کے لیے تو اپنے ایک بندے کے لیے پوری زمین پر سیلاب لے آتا ہے، اور تو اپنے ایک بندے کے لیے کروڑوں لوگوں کو جنت میں ڈال دیتا ہے۔ اب یہاں میں نبی اور رسول کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، بندے کی بات کر رہا ہوں۔
ایک بندے کے لیے. یہ ہے مطلب 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ ایک بندے کے لیے کائنات میں اتنی بڑی امینڈمنٹ کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے بنائی ہے نا, مجھ سے کس نے پوچھنا ہے میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا, تیرے لیے کر دیا. اگر تیری عزت پہ بات آئی ہے چاند توڑنا ہے, توڑ دیا. اس کے کیا کانسیکوینسز پوری کائنات میں بکھریں گے. میں نے بنائی ہے, میں جانوں, میرا کام جانے. تیرے لیے توڑ دیا. یہ اس کا رشتہ ہے ایک بندے کے ساتھ, ایک بندے کے ساتھ. لیکن یہ اصلی والا بندہ ہے. اچھا, میں پوٹینشیل بندے کی بات نہیں کر رہا, جو اس کا جس کو وہ ریکگنائز کرتا ہے. ہم نے تو حساب دینے ہیں نا, جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. ایک ہے تم کہہ رہے ہو کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, تم کہہ رہے ہو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, لیکن خواب میں یا زندگی میں تمہیں کسی نے اس کی شہادت تو نہیں دی نا, کیونکہ تم ابھی بندگی کرتے ہو. ابھی کبھی کسی کو فون کرو گے, ابھی کچھ کرو گے, ابھی کچھ کرو گے. تم اس بندگی پہ قائم نہیں ہو جو تم منہ سے کلیم کرتے ہو. جو اس پہ قائم ہے اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے وہ کہتا ہے مجھے پوری کائنات توڑنی پڑی میں توڑ دوں گا, 1000 دفعہ توڑ دوں گا, 1000 دفعہ توڑ کے جوڑ دوں گا. یہ ہے اللہ کا بندہ. اب یہ بندہ پھر کہتا ہے یا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس آیت کو سمجھو ایسے کر کے کہ یہ آیت ہے کیا. سورہ فاتحہ میں یہ آیت اصل میں کس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب وہ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے, میں تیرا بندہ ہوں, میں نے کس کو کہنا ہے. ایک بندے نے ایسے ہی مذاقن کہا چاند توڑ کے دکھاؤ. تو حضور کی انگلی اور چاند میں کتنا فاصلہ ہے, وہ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ عقل مانتی ہے. اللہ نے اپنے بندے کے لیے چاند توڑا اور پھر کائنات کو قائم رکھنے کے لیے چاند واپس جوڑا. خدا کی قسم, جب چاند جڑا, اگر حضور دوبارہ توڑتے وہ دوبارہ ٹوٹتا, اللہ پھر جوڑتا. وہ 1000 دفعہ توڑتے, 1000 دفعہ جوڑتا. یہ اللہ کا رشتہ ہے اپنے بندے کے ساتھ. جو اللہ کا ہے, یہاں پہ ایک مسئلہ پڑ جاتا ہے جس کو تم سمجھتے نہیں ہو. جو اللہ کا ہے, اب یہ لوہا ہے, وہ بندہ لوہے پہ پہنچ گیا. اللہ لوہے کے بارے میں کیا کہتا ہے, کتنا طاقتور ہے. اللہ نے بندہ اور اپنا رشتہ لوہے میں جوڑا ہوا ہے. اس کو نسبت اس نے لوہے سے دی. وہ کہہ رہا ہے اب جو میرا بندہ ہے تو میری مدد اس کی ہے. میری مدد, میری ساری طاقتیں, جانتے ہو نا اللہ کی طاقت جو ہے, میری طاقت اب اس کی ہے. اب میرے پہ لازم ہے اس کی مدد کرنا. اب وہ جتنی بار کہے گا میں اتنی بار چاند توڑوں گا. اب مجھے پوری زمین خالی کر کے اس کو نیا آباد کرنا پڑے, میں نوح علیہ السلام کے لیے کروں گا. یہ مطلب ہے ایاک نعبد. یہ جو بانڈ رشتہ, ابھی انہوں نے ایک رشتے کی بات کی تھی نا, بانڈ رشتہ, کہ اگر تو نے میرے ساتھ یہ رشتہ جوڑ لیا ہے کہ تیری ساری شناختیں ختم ہو گئی ہیں اور تیری شناخت صرف میں رہ گیا ہوں, تو اب میں تیری مدد بھی بغیر جبرائیل کے کروں گا. اب اگر تجھے کسی مخلوق کی, تو اگر کسی مخلوق کو نہیں پکارتا تو تیری مدد کے لیے میں بھی کسی مخلوق کو نہیں پکاروں گا, میں خود تیری مدد کروں گا. اس کو جلال کہتے ہیں.
ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت سے جوڑا ہے کہ اگر تو نے اپنے آپ کو میری بندگی میں دے دیا اور تیری آئیڈینٹی میں ہوں، تو پھر اب میری مدد، میری پرسنل مدد اب تیری ہے. اب تیری بندگی اور میری مدد کے بیچ میں فاصلہ نہیں ہے. میں نے ایک ہی جملے میں تیری بندگی اور اپنی مدد کو جوڑ دیا ہے. اب یہ ایک بات ہے، اب یہ دو باتیں نہیں ہیں. جہاں تک حضور کی ذاتی مدد کی بات تھی تو انگلی کے اشارے پہ چاند توڑ دیا. لیکن جہاں پر امت کی بات تھی تو امت میں ہر قسم کے لوگ تھے. تو پھر وہاں کا اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر من اللہ والفتح قریب. اب چونکہ اتنے سارے لوگ ہیں تو اب اس لیے نظام کے اندر رہتے ہوئے میں آرام سے اتنے سارے لوگوں کی مدد کروں گا. بس اب یہ کچھ میں، کیونکہ رمضان ہے، پھر اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. تو آئیڈینٹی کی بات ہے کہ تمہاری آئیڈینٹی کیا. تم نے وہ سنا نہیں ہے کلام بلا کی جانا میں کون؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں سمجھ ہے؟ تم سنتے رہتے ہو گاڑیوں میں آگے پیچھے، تمہیں مطلب بھی سمجھ ہے کہ وہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بندگی کے دروازے پہ کھڑے ہیں. یہ بندگی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے انسان پر یہ کیفیت ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ساری آئیڈینٹیز، گوشت کی، پوست کی، خون کی، پروفیشن کی، زمین کی، میں نے یہ سب اتار دی. میں لا ہو گیا ہوں. نہیں، اب الا اللہ تو آپ نے کہنا ہے نا، جہاں سے بھی کہیں گے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، جہاں سے بھی. میں نے اپنی نفی کر دی. اب میری کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. میں اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں کہ جہاں پہ میری کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، میری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ روایتی مسلمانی کی آئیڈینٹی بھی اپنے اوپر سے اتارتے ہیں. نہ میں مومن وچ مسیحا، نہ میں پاکا وچ پلیتا. وہ یہ بولتے ہیں، آپ کو ایک اسٹیٹ آف انہائلیشن بتا رہے ہیں کہ میں پہنچ گیا ہوں یہاں پہ جہاں پہ یہ ڈیکلیریشن ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسٹرپ نیکڈ نہیں، جس طرح انگلش میں کہتے ہیں. میں نے اپنی ساری آئیڈینٹیز ختم کر دی. میں نے اپنی ساری فالس آئیڈینٹیز، میں نے اپنے سارے بت توڑ دیے ہیں. میں یہ سارے بت توڑتا جو باتوں میں منہ سے نکلتے ہیں، جو اظہار نکلتے ہیں، جو ڈپینڈنسیز ہوتی ہیں انسان کی، میاں کی بیوی پہ، بیوی کی میاں پہ، وغیرہ وغیرہ. ڈپینڈنسی ہے نا، تو ڈپینڈنسی تو صرف ایک اللہ کی ہے. یہ ساری ڈپینڈنسیز، مجھے مسجد کی ضرورت تھی، میں نے وہ بھی توڑ دی ہے. اپنے دماغ میں، اپنے شعور میں، اپنے من میں. آپ ہر جگہ ہیں. اب آپ میرے لیے مسجد میں نہیں ہیں، اب آپ میرے لیے ہر جگہ ہیں. میں جہاں ہوں آپ وہاں ہیں. میں اس دروازے پر پہنچ گیا ہوں. اب مجھے وہاں غیب سے، میں اس جگہ پر پہنچ گیا ہوں. اب اے غیب، تو مجھے بتا میرے لیے کیا ہے. میں نے دنیا چھوڑ دی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مفہوم میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. اب ظاہر ہے وہ ایک ایکسٹریم سفر ہے ان کا، وہ اپنے ایکسٹریم سفر کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں. اب ضروری نہیں ہے آپ بھی جا کے ملنگ ہو جائیں، یہ ہو جائیں، وہ ہو جائیں. یہ دل کی بات ہے.
تو وہ اپنے دل کی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں پہنچ گیا ہوں وہاں پہ، میری کوئی اب دنیا میں کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، میں اپنی ماں نہیں پہچان رہا، میں اپنا باپ نہیں پہچان رہا، میں نے ان کے ساتھ رشتے سطحی کر دیے، یہ رشتے میرے اندر نہیں جاتے، میں نے اپنے دل میں سے یہ ساری ڈپینڈنسیز، انٹر ڈپینڈنسیز نکال دی ہیں، نکال دی ہیں۔ سمجھ گئے؟ نہ میں آگ سے ہوں، نہ میں پانی سے ہوں، نہ میں ہوا سے ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر بار بار کہتے ہیں بلا کی جانا میں کون، میں کون؟ تو ایکسٹریم خدا کے قرب کے سفر میں یہ باقاعدہ ایک مقام ہے۔ میں اس کو اور بھی ایکسپلین کر سکتا ہوں، لیکن وہ چونکہ یہ بات اس کمرے میں رہنی نہیں ہے، اس لیے اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں۔ میں نے اشارہ ایک کیفیت کی طرف کیا۔ جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو دوسری طرف سے غیب سے جواب آ جاتا ہے، آپ کو آپ کی شناخت دے دی جاتی ہے، جس طرح شیطان کو شیطان کی شناخت ملی، اسی طریقے سے اللہ اپنے بندوں میں سے، پوٹینشیل بندوں میں سے اپنے ایک بندے کو چن لیتا ہے اور اس کو ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ تم میرے بندے ہو، تم عبداللہ ہو۔ یہ جو ڈیکلیریشن ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ آدمی اگر روح کی آنکھ سے دیکھو تو زمین پر جس جگہ پہ یہ آدمی رہتا ہے نا، اس جگہ پر وہ زمین پر سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، اس کی روح وہاں پر گولڈن شعائیں ہوتی ہیں۔ یہ میں نے ایک اشارہ کر دیا۔ گولڈن شعائیں کیوں ہوتی ہیں؟ حالانکہ لوہے کے مقام پہ کھڑا ہے، یہ جو لوہے کے مقام پہ کھڑا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، تو وہاں تو لوہے کی شعائیں ہونی چاہیے، تو گولڈن کیوں ہوتی ہیں؟ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین آ گیا ہوتا ہے، اس کا نور گولڈن ہے، تو بندہ نہیں چمکتا، بندے کے رب کا فضل چمک رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آگے کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے نا، اس کے آگے کیا کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کو نعمت ملتی ہے۔ تو نعمت ملے گی تو الحمدللہ رب العالمین بولے گا نا۔ تو آگے نشانی دے رہا ہے کہ یہ گولڈن نور کیا ہے؟ تجھ پر نعمت آ گئی ہے، تو نعمت کے رستے پر ہے، تجھ پر نعمت آ گئی ہے، تجھ پر تیرے رب کا فضل نازل ہو رہا ہے۔ میں نے تجھے زمین پر ہی، باطن کی دنیا میں نے تجھے زمین پر ہی جنت کا زیور پہنانا شروع کر دیا ہے، جس کی شعائیں باطن کی دنیا میں، باطن کی دنیا دیکھنے والوں کو اس زیور کی شعائیں نظر آ رہی ہیں، سنہری رنگ کی، گولڈن رنگ کی۔ یہ ڈوم آف دا راک گولڈن رنگ کا ہے نا، میں کچھ اشارے کرتا جا رہا ہوں، سمجھتے جاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب تم ڈائریکٹ میرے سے نعمت لینے والوں میں سے ہو اور ڈائریکٹ میری تعریف کرنے والوں میں سے ہو، انڈائریکٹ نہیں کہ امتحان میں پاس ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، دنیا کی زندگی گزر رہی ہے اور ساتھ ساتھ رستے میں قرآن بھی آپ نے بغل میں پکڑا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے تمہیں ڈائریکٹ اب ایکسپیرینس ہو رہا ہے میرا، جو سورج کا بھی رب ہے، چاند کا بھی رب ہے، ستاروں کا بھی رب ہے، ہوا کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، جبرائیل علیہ السلام کا بھی رب ہے، تمام انبیاء اور رسول کا بھی رب ہے، وہی اب تیرا بھی رب ہے۔
اب تمہیں ڈائریکٹ مشاہدہ ہو رہا ہے کیونکہ تم ڈائریکٹ اس کی بندگی میں آ گئے ہو، اور اگر تم ڈائریکٹ بندگی میں آ گئے ہو تو اب مدد تم پر لازم ہے۔ اب مدد تم پر لازم ہے۔ یہ جو مدد تم پر لازم ہے، اس کو اب اس بات کے ساتھ کنیکٹ کرو کہ میں نے جب خلقت بنائی تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، رحم کو لازم کر لیا۔ یہ جو رحم کو یہاں لازم کر لیا، یہی رحم اوپر الرحمن الرحیم ہے۔ رحم بھی رحم ہے، رحمان میں سے بھی نون نکال دو وہ بھی رحم ہے، رحیم میں سے یہ نکال دو بیچ میں سے وہ بھی رحم ہے۔ یہ رحم 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 کی صفات ہے۔ اب یہ سمجھ آ رہا ہے، یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہے آپس میں۔ اب یہ جو بندگی ہے یہ ڈائریکٹ ایکسپوجر آف گاڈ ہے، یہ خیالی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندے چھپ کے رہتے ہیں کیونکہ ان کے لیے اللہ ظاہر ہو گیا ہوتا ہے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرامتیں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہو گیا ہوتا ہے۔ چھپی ہوئی بات نہیں ہوتی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ وہ جو کرامتیں تم کتابوں میں پڑھتے ہو، وہ کرامتیں ان سے رونما ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ ظاہر ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ڈیکلیریشن دی ہوئی ہے اس کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اب جب ڈیکلیریشن ہو گئی ہے کہ تم میرے بندے ہو تو مدد تو ظاہر ہو گئی ہے۔ میں اب چھپا تو نہیں رہ سکتا، میں تو تمہاری مدد کو آنا ہی آنا ہے، چاہے مجھے چاند توڑنا پڑے۔ تو وہ اپنے بندے کی مدد کے لیے ظاہر ہو جاتا ہے، جو کہ وہ ہے۔ اللہ کا نام نہیں ہے ظاہر۔ تو بس پھر جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نبی نہیں ہوتا، یہ اس کے بعد کا ایک مقام ہے، اور وہ رسول نہیں ہوتا، یہ اس کے بعد کا ایک مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں میں خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں وہ مخفی رہنے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ ارد گرد کے لوگوں کو شائبہ ہو جاتا ہے، تمہیں پتہ ہے پھر ہمارا کلچر ایسا ہے، تمہیں یہ بھی پتہ ہے، پورے مسلمان امت کا یہی کلچر ہے، پھر دیوتے بن جاتے ہیں، فرقے بن جاتے ہیں، یہ بن جاتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باہر کے ملکوں میں ایسے لوگ ظاہر بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو پیور عبداللہ ہوتا ہے وہ آپ کو میجورٹی آف دا ٹائم شہروں سے دور، خانقاہوں میں، مخفی مقامات پہ نظر آئیں گے۔ شہروں میں آپ کو بالکل ہی مخفی نظر آئیں گے کیونکہ یہ بولنے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک محبت کا رشتہ ہے جو ایک شخص نے اپنے رب کے ساتھ قائم کر لیا ہے۔ تو نہ اس نے کوئی مسجد بنانی ہوتی ہے اس رشتے کی وجہ سے، نہ اس نے کوئی مشہور ہونا ہوتا ہے، نہ اس نے کوئی ٹی وی پہ جانا ہوتا ہے، نہ اس نے کوئی اس طرح کے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو کام آ بھی جائے، جو کبھی آ بھی جاتے ہیں، وہ بھی بإذن ربی ہی ہوتے ہیں، بإذن ربی ہوتے ہیں۔ اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ذمہ یہ کام ہے یا یہ کام ہے، ایکس وائی زیڈ۔ آپ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ میرا رستہ ہے، میرا رستہ، ایکس وائی زیڈ کا رستہ نہیں، میرا رستہ۔ میری آئیڈینٹی یہ ہے کہ میں عبداللہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہر مسلمان نے کرنا ہے نا، میں نے صرف میری بات ہے، میں تو ایکسپلین کر رہا ہوں، ہر مسلمان نے یہ کرنا ہے کہ میری آئیڈینٹی اب آپ کے ساتھ ہے، میری آئیڈینٹی اب انسانوں کے ساتھ نہیں۔ ہاں میں انسانوں میں رہتا ہوں، شادی کرتا ہوں، بچے ہیں، کام کرتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، لیکن میرا من وہ آپ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ میرے فیصلے آپ کی وجہ سے، آپ کے لیے ہیں، آپ کی خوشنودی کے لیے ہیں۔
آپ کے حکم کو بجا لانے کے لیے، آپ کی اتھارٹی کو زمین پر اسٹیبلش کرنے کے لیے. لیکن چونکہ میں نبی نہیں ہوں تو میرا ایک اسپیسیفک کام ہے جو آپ نے میرے ذمہ لگایا ہے. اور اپنے ریلیجن، جس بھی ریلیجن میں پیدا ہوا ہوں، میں اس ریلیجن میں اس پیرامیٹر کے اندر جو میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اس کو عام طور پہ ڈیوٹی کہتے ہیں، جو بھی آپ نے میرے ذمہ کام سونپا ہوا ہے، وہ کام میرا مقصد ہے زندگی کا، اور میں نے وہ کرنا ہے. وہ مقصد پورا کر کے میں واپس چلا جاؤں جہاں سے میں آیا ہوں. تو رہنا میں نے آپ کا بندہ ابداً ابد ہے، اور یہ نعمت کا راستہ ہے، اور میں نے اپنے لیے نعمت کا راستہ چن لیا ہے. اور میں نے زمین پر چیزیں جمع کرنے میں اپنی زندگی نہیں گزارنی، میں نے آپ کی بندگی میں زندگی گزارنی ہے. اور اسی راستے میں، زندگی میں، کہیں نہ کہیں آپ کی طرف سے مجھے نعمت بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور کہیں نہ کہیں سے میرے پہ آپ اپنی نعمتیں تمام بھی کریں گے، میرے پہ اپنی رحمت تمام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بس یہ میری زندگی کا راستہ، اور ایسے میں گزاروں گا. یہ مفہوم ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جب تم اس کو نماز میں بول رہے ہو تو تم اس کو یہ کہہ رہے ہو، اور تم اس کو یہ دعا کر رہے ہو کہ میں آپ ہی کے کلمے سے اپنے رستے کو، اپنی زندگی کے رستے کو اسٹیبلش کر رہا ہوں. میں اس رستے پر ہوں، میں اس رستے پر زندگی گزاروں گا. میرا یہی راستہ ہے، میرا دنیا کا راستہ نہیں ہے. میں نے چوہوں کی طرح، کیڑوں کی طرح زمین پہ رینگ کے زندگی نہیں گزاری. میں آپ کی بندگی میں زندگی گزاروں گا. یہ میری ڈیکلیریشن ہے جب میں نے یہ بولا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد پھر آپ آخری 7ویں جملے میں اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر، یہ ان کا راستہ نہیں ہے جن پہ آپ نے غصہ کیا، اور یہ ان کا راستہ نہیں ہے جو گمراہ ہو گئے، جن کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب یہاں پہ 2 کیٹیگریز بولتے ہیں بہت واضح طور پہ. ایک ہے جن پر آپ نے غصہ کیا. غصے کا کیا مطلب ہے؟ غصے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی توجہ میں ہے لیکن آپ ان سے خوش نہیں ہیں. غصہ اس پر کیا جاتا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے خوش نہیں ہوتے، اس کی حرکتوں سے خوش نہیں ہوتے، اس پہ غصہ کیا جاتا ہے لیکن وہ آپ کی توجہ میں ہوتا ہے. وَلَا-الضَّالِّينَ، گمراہ ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر آپ غصہ بھی نہیں کرتے، جن کو آپ نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا، جن کی طرف آپ توجہ بھی نہیں کرتے. تو جن پر غصہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ بہتر لوگ ہیں ان لوگوں سے جن پر اللہ تعالیٰ غصہ بھی نہیں کرتے. اب یہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو 2 ڈسٹنکٹ انسانوں کی وہ کیٹیگریز بتا رہے ہیں جو بندگی کے رستے پہ نہیں ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان دونوں میں نہ آ جاؤں کہیں، میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، یا ایسی زندگی نہ میرے میں سے گزرے، یا ایسے موڑ نہ آ جائے، یا میں ایسے فیصلے نہ کروں کہ میں ان لوگوں میں آ جاؤں جو آپ کی توجہ میں تو ہیں لیکن آپ کو ان پر غصہ ہے، یا میں ان لوگوں میں آ جاؤں جو آپ کی توجہ سے ہی نکل جائے تو میں ان لوگوں میں نہ کہیں چلا جاؤں. اس لیے آپ پھر نیچے جا کے کیا کہتے ہیں؟ آمین. تو یہ گولڈن نور سے سب سے زیادہ جو ناری خصلت ہے انسان کی، جہاں تک وہ جا سکتا ہے، ضالین، یہ وہاں سے، یعنی کہ یہ جو نیچے والا آدمی ہے نا، یہ کالا ترین ہے. ضالین ہے نا، یہ کالا ترین ہے، اس کا کوئی حساب نوری نہیں ہے. اور وہ جو الحمدللہ رب العالمین پر ہے، وہ سنہری نور سے چمک رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کی روح کو زمین پہ ظاہر کر دے نا، جسم کے پردے سارے پھاڑ دے، تو سورج کی روشنی مدھم ہو جائے گی اس کے سامنے.
آپ اللہ کے دین کو سمجھتے کیا ہیں؟ سورج کی روشنی مدھم ہو جائے گی اس ایک روح کے سامنے. سورہ فاتحہ کا جو یہ پہلا جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں 5 اللہ تعالیٰ کی بہت اہم نام آپ کو بتائے گئے. ایک اللہ، پھر اس کے بعد رب، پھر اس کے بعد رحمان، پھر اس کے بعد رحیم، پھر اس کے بعد مالک. اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک، یہ 5 صفات. ٹھیک ہے، یہ ہر ایک صفت بڑی اہم ہے اور بڑی ضروری ہے. یہ 5 نام، ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا، کن سے اس نے نور بنایا. کن سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، ٹھیک ہے. کن سے نور، نور سے حرارت، حرارت سے لہر، لہر سے مادہ. ٹھیک ہے. جب آپ مادے پہ پہنچتے ہیں، 5ویں صفت، جب آپ مادے پہ پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مادے کو مالک کی ضرورت ہے. تو مالک یوم الدین، یہ مادے کی دنیا نا جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، مٹیریل. لیکن یہ نکلا کہاں سے ہے؟ یہ کن سے نکلا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی 5 صفات آپ کو بتاتی ہیں کہ اس نے کریشن کیسے کی ہے. کریشن اس نے کیسے کی ہے. اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک. اب یہ پورے کا پورا جو قرآن ہے نا، جو ایکسپلینیشن ہے، وہ کنڈینس کی ہوئی ہے ان 7 جملوں میں. تو پورا کائنات کا سیکرٹ سورہ فاتحہ میں ایک طرح کا چھپا ہوا ہے کہ اس نے کائنات کیسے بنائی ہے، اس کو کھڑا کیسے کیا. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو مالک یومی دین ہے، قیامت کے دن کا مالک، قیامت کے دن میں سب سے جو اہم نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کریشن کا آپس میں لین دین ہے. میٹر کا ایکسچینج جو ہے، آپ نے اس کو کیا دیا، آپ نے اس کے پیسے مارے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس کا وہ کیا، ساری کیلکولیشن برابر ہو رہی. وہ اس دن کا مالک ہے کہ میری اونرشپ ہے نا، پوری دنیا کے اوپر میری اونرشپ ہے. تو تم نے جو انرجیٹک ایکسچینجز کی ہیں اور تم نے جو مادے کی ایکسچینجز کی ہیں، وہ ساری کی ان کا ساروں کا مالک میں تھا. آج میرا جسٹس سسٹم ہوگا اور میں اس سارے کا مالک ہوں، اور میری اتھارٹی پہ تم یہ سارا لین دین کرو گے، میرے قانون پہ تم یہ سارا لین دین کرو گے. تم زمین پہ یہ سمجھ رہے تھے کہ تم لوگ آزاد ہو، تم لوگ کوئی آزاد شزاد نہیں. تم سمجھ رہے تھے تم غصہ کرو گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تم سمجھ رہے تھے تم کسی کا دل توڑو گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تم سوچ رہے تھے تم کسی کی خوشامد کرو گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور تم دنیا میں یہ انرجی کھیل رہے تھے سارے ایک دوسرے کے ساتھ کہ تیرا بسکٹ میں لے لوں، میری ٹوپی تو لے لے، تو میری چاکلیٹ لے لے، تو میرے سے ڈاکٹری کی ڈگری لے لے، میں تیرے سے دوائی لے لوں، تو میرے سے یہ کر لے. یہ ساری چیزیں تو میری تھیں. تمہارا کیا تھا؟ زمین پہ تمہارا کیا تھا؟ تمہارا تھا کیا؟ ایک ایک مالیکیول جو زمین کے اوپر تھا وہ میرا ہے. ایک ایک سورج کی شعاع جو زمین کے اوپر تھی وہ میری ہے. ایک ایک چاند کی جو شعاع زمین کے اوپر تھی وہ میری ہے. تمہارا کیا تھا؟ ایک ایک پانی کا گلاس میرا تھا، ایک ایک مرغا میرا تھا، ایک ایک بطخ میری تھی، ایک ایک ہرن میرا تھا، ایک ایک چاول کا دانہ میرا تھا. آج آ جاؤ میرے سامنے سارے کے سارے، مجھے بتاؤ تم نے میرے مال کے ساتھ کیا کیا؟ میرے مال کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا؟ آ جاؤ.
پھر وہ تمہیں یہ بھی کہے گا کہ یہ جو دوسرا بندہ ہے یہ میرا مال ہے، یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ میرا مال ہے، یہ جو تمہارے بچے ہیں میرا مال ہے، تم نے میرے مال کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سارے کے سارا تم اکیلے تھے، باقی سارا تو میرا مال تھا، تم اکیلے خدا میں گھرے ہوئے تھے، خدا کا مال تھا تمہارے ارد گرد۔ مکھی بھی میرا مال ہے، مچھر بھی میرا مال ہے، تمہارے جسم کے کپڑے بھی میرا مال ہے، تمہارے پیٹ میں جو رزق ہے وہ بھی میرا مال ہے۔ تم اکیلے تھے زمین پر اور تمہارے ارد گرد ہر طرف میرا مال تھا، اور میں نے تمہیں اپنی کتابوں میں بتایا تھا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، میری طرف سے حلال آتھرائزیشن کیا ہے اور حرام کیا ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا۔ آج آ جاؤ، اکیلے آؤ میرے پاس اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا میرے مال کے ساتھ، انرجیٹک بھی جو تم نے منہ سے بولا اور ایکٹیو بھی جو تم نے ہاتھوں سے کیا، مجھے بتاؤ تم نے میرے مال کے ساتھ کیا کیا۔ اس دن تمہارے ہاتھ بھی کہیں گے اے اللہ ہم تیرا مال ہے، اس بندے کے پاس ادھار تھے، تمہاری آنکھیں بھی کہیں گی اے اللہ ہم تیرا مال ہے، اس بندے کے پاس ادھار تھے، تمہاری زبان بھی کہے گی اللہ ہم تیرا مال ہے، اس بندے کے پاس ادھار تھے، تمہارے سارے گفٹ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں وہ بھی اس دن کہیں گے ہم اللہ میاں ہم اس بندے کے ساتھ نہیں، ہم تو تیرا مال ہے، ہم تو اس بندے کے پاس گفٹ تھے۔ تو یہ بھی تمہارے اگینسٹ ہو جائیں گے کیونکہ اصلی مالک آ جائے گا اور کہے گا حساب دو۔ تو سورہ زلزلہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایک ایک ذرہ پتہ لگ جائے گا اس دن، ایک ذرہ مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی جو ذرہ ہوگا تم نے کیا کیا ہے وہ سارا باہر آ جائے گا۔ کیوں باہر آ جائے گا؟ کیونکہ اصلی مالک آ جائے گا، مالک یوم الدین، جس دن دین ظاہر ہو جائے گا اس دن کا مالک، اس دن کا مالک اپنے مال کا حساب لینے آ جائے گا۔ پھر اس دن کا انصاف سوچو۔ تو جب تک تمہیں اس کا مفہوم نہیں سمجھ آئے گا کہ مالک یوم الدین، اس وقت تک تم کیسے کہہ سکتے ہو ایاک نعبد؟ ملے ہو آج تک کبھی کسی بندے کو جس کو مالک یوم الدین کا پتہ ہو، جو کل عالم مخلوق کل عالم کائنات میں اکیلا کھڑا ہو، ننگا، دو چادروں میں، اس کو اندر سے من میں پتہ ہو کہ زمین پر میرا یا تیرا کچھ ہے ہی نہیں، اور یہی دھوکا ہے۔ یہ سارا کچھ جو تجھے نظر آتا ہے اس میں سے کچھ بھی تیرا ہے ہی نہیں۔ جب تیرا ہے ہی نہیں تو جمع کیا کر رہا ہے؟ حقیقت میں، حق میں یہ سفر ہے ہی صرف اور صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ہمیشہ سے اکیلا تھا اور میں ہمیشہ اکیلے کے ساتھ رہوں گا، اس بات پر الحمدللہ رب العالمین۔